رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طوفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ پوری کائنات رحمت و بہجت اور نور و نکہت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ فضائیں آسمان سے دم بدم اترتے فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے دشمن شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بدی کی قوتیں دم توڑنے لگتی ہیں اور نیکی بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہے۔ رمضان خالق اور مخلوق کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سست گاموں کو تیز گام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان نور قرآن سے سینوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دامنے دل کو اجلا کر لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء و رسول پر فضیلت عطا فرمائی۔ حرمین شریفین کو دیگر مساجدوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت محمدیہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیگر ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو دیگر کتب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اصحاب کہف کے کتے کو دیگر کتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیگر اونٹنیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ زمزم شریف کو دنیا کے دیگر پانیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ شب قدر کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نماز تہجد کو دیگر نفل نمازوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، رمضان رمز بمعنی جل گیا سے مشتق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی جلا دیتا ہے۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ رات کے قیام کو تمہارے لیے ثواب بنایا۔ جو اس ماہ میں نفل ادا کرے اسے فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور کسی دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور اس کا آخر
یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام، ملازم و نوکر پر اس مہینے میں تخفیف کرے، کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ 2، استغفار کرنا۔ 3، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو۔ 4، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی میں تحریر فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو اپنے پاس بلا کر عطا کرتا ہے، جبکہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، خود ہمارے پاس آ کر ہمیں فیض دیتا ہے۔ گویا کعبہ معظمہ کنواں ہے اور ماہ رمضان بارش ہے۔ یعنی جس طرح سیراب ہونے کے لیے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح سیراب ہونے کے لیے کعبہ معظمہ جانا پڑتا ہے۔ مگر ماہ رمضان کے قربان جائیں، وہ تو بارش کی طرح خود امت محمدیہ پر جھما جھم رحمتیں برساتا رہتا ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10 تاریخ افضل، رجب میں 27ویں شب اور ماہ شعبان میں صرف 15ویں شب عبادت کے لیے خاص ہے۔ مگر قربان جائیں ماہ رمضان کے کہ اس میں ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی اور ہر لمحہ عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا عبادت۔ الغرض ہر آن میں رب تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک و صاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ جو ماہ رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ حدیث شریف ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقتیں اٹھا کر میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت مزدوری دی جاتی ہے، یعنی مغفرت پورے ماہ کی عبادت کے بدلہ دی جاتی ہے، جبکہ شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں جب بھی 2 سجدے کرتا ہے اس پر سجدے کے عوض
اسے جنت میں ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس چلتا رہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ حضرت امام ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں رمضان شریف کی برکتوں سے مستفید ہونے کا شرف ملتا ہے۔ وہ جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، جو اپنے رب کی رضا کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں۔ قابل رشک ہیں وہ آنکھیں جو یاد الہی میں آنسو بہاتی ہیں۔ قابل تحسین ہیں وہ پیشانیاں جو مالک کے حضور سجدہ ریز رہتی ہیں۔ قابل محبت ہیں وہ دل جو فراق محبوب میں تڑپتے ہیں اور وصال یار کے مزے لیتے ہیں۔ جو لوگ اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے ماہ رمضان کی حقیقی برکتوں کو پا لیا۔ مگر بدنصیب لوگ اس ماہ مبارک کو بھی فضولیات اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ماہ رمضان اور عام مہینوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ وہ لوگ اس مقدس مہینے کو بھی ساری رات خوش گپوں، کرکٹ اور دیگر کھیلوں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ماہ رمضان کو بھی ٹیلی ویژن پر بےہودہ پروگراموں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں ماہ رمضان میں فرائض و واجبات اور سنت موقدہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جب ان کی سانس بند ہوگی اس وقت انہیں افسوس ہوگا کہ ہائے ہم غافل رہے، اس سے قبل کہ موت کا فرشتہ آئے۔ خدارا جاگ جاؤ اور ماہ رمضان کو راضی کر کے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ اب بھی وقت ہے، کچھ سمجھ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر و منزلت سمجھنے اور اس ماہ کو خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔